الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، تو سورہ قاف کی آیتیں انسان کے سامنے متداول اور موجود اللہ رب العزت کی انواع و اقسام کی نعمتیں، جن پر انسانی زندگی کا انحصار ہے، اور ان کے بغیر انسان کیسے چلے گا؟ اور انسان یہی سمجھتا ہوگا کہ یہ تو میرے ہیں، اس زمین کو میں نے آباد کیا ہے، یہ درختیں میں نے لگائی ہیں۔ اس بیوقوف انسان کو اتنے شعور بھی نہیں کہ آپ کی تو ایک محنت ہے، اس محنت کے قابل بھی تو مجھے اور آپ کو کسی اور نے بنایا ہے، اور یہ زمین بھی کسی کی ملکیت ہے اور اس کا نام اللہ ہے۔ اصل مالک وہی، پانی وہی، زراعت وہی، بیج وہی، پھر زمین کو حکم دے کر کے آپ کے لیے ان کو پالنا، پوسنا اور پیدا کرنا بھی اسی کا حکم اور اسی کی مرضی۔ فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے برسا دی آسمان سے بابرکت پانی۔ ایسے پانی کی چیز یہی ایک ہے، سوچو ذرا انسان، ایک پانی ہے، اسی پانی سے تم خود بھی پیتے ہو اور تمہارے تمام اقسام کے حیوانات بھی یہی پانی پیتے ہیں، اور آپ کے پاس جو زرعی زمین ہے اس میں آپ نے چاول، گیہوں، ذرت اور درختوں میں آم، انگور، انار، فلان فلان لگائے ہیں۔ یہی ایک پانی سے سب کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ ہے مبارک، ماء مبارک، بابرکت پانی۔ فرماتے ہیں فَأَنبَتْنَا بِهِ، اسی پانی کے ذریعے سے اللہ فرمان کہ میں اگاتا ہوں۔ تو کون ہوتا ہے؟ تم تو محنت کر کے میری امید پر، اور ہر انسان اپنے رب سے امید تو رکھتا ہے، پر رب کو مانے نہ مانے، امید اور اس سے ایک قسم کی ایک محتاجانہ، حاجت مندانہ ایک قسم کا شعور اور جذبہ رکھتا ہے۔ جنات، ہم اے بنی آدم تمہارے لیے اللہ فرماتے ہیں میں اگاتا ہوں انواع و اقسام کی درختوں کا مجموعہ۔ ایک باغیچے میں جاؤ، انواع و اقسام کے درخت ہیں، سب سیب 3-4 قسم کی، بلکہ اس سے زیادہ قسم کے سیب، اس سے زیادہ قسم کے انگور، اسی میں یہ سیب ہے، وہ انار ہے، وہ انگور ہے، وہ آم ہے، وہ کھجور کے درخت ہے، وہ ناریل ہے، وہ فلان ہے، وہ فلان ہے۔ اللہ فرماتی ہے میں اگاتا ہوں۔ وحب الحصید، اور تمہارے لیے اللہ فرماتا ہے یہ بھی میرا انتظام ہے کہ اسے دانے اگاتا ہوں کہ جنہیں کاٹ کر روزی روٹی میں استعمال کر لیتے ہو۔ رزق و روزی کا انحصار اس پر ہوتا ہے۔ فراوان ہو تو
آسانی کے ساتھ کھاتے ہو، پیتے ہو، اڑاتے ہو، تنگی ہو تو پریشان ہو جاتے ہو. یہ فرماتا ہے میرا نظام ہے. اور اسی پانی سے فرماتا ہے وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، پیدا کرتا ہوں آپ کے لیے درخت خرما، کھجور کی درخت، جس کی لمبے لمبے ٹہنیوں پر خوشے آ کر چسپان ہوتے ہیں، اور پہلے جب اس کے خوشے نکلتے ہیں وہ آپس میں لپٹے ہوئے ایک دوسرے کے اندر ایک ایسے غلاف میں موجود ہوتے ہیں کہ اس میں گویا کہ ان کو باقاعدہ پریس کر کے جگہ دے دی گئی. اور یہ سب جو حضرات کھجور کی درخت سے متعلق ہیں وہ جانتے ہیں. جب پہلے اس خوشے کا ظہور ہوتا ہے چھوٹا سا ایک، پھر بڑھتے 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 جب یہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہی سخت غلاف خود بخود ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے خوشے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں رزقا للعباد، یہ سارے بندوں کی روزی ہیں جن کو اللہ فرماتے ہیں میں نے پیدا کیا، زمین پر بسایا، ان کی روزی کا میں نے انتظام کیا ہے. رزقا للعباد، یہ سب کچھ جن کی باتیں سن لی اور جن کو دیکھتے ہو روز مرہ بلوچستان کے ان علاقوں میں جہاں کھجوروں کی مشہور قسم کے ایک علاقہ ہے، عربوں کے علاقوں میں، بلوچستان میں، سندھ کے بعض علاقوں میں اب جائیں، کیا اللہ نے شان دے دی ہے اس درخت کو. اور دیگر درخت جو ہے میوہ اور فروٹ پیدا کرنے والی درخت ہیں، ان کو بھی دیکھو، کل اور سب کے برابر رزقا للعباد، یہ میرے بندے کے لیے روزی ہے. اور اس پانی کے لیے فرمایا وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اس کے ذریعے سے پورے میدان اور بیابانوں کو بھی جو مرے ہوئے اور غیر آباد ہوتے ہیں، پانی کے ذریعے سے سب کو زندگی ملتی ہے، سب میں حسن اور نکار پیدا ہوتا ہے. تو ان تمام حقائق کو دیکھ لو، سمجھ لو، سوچ لو، اور یہ بھی سمجھ لو کہ کذالک الخروج، آخری نقطہ کذالک الخروج، یہ جو زندگی ہے نا، یہ جب ختم کر دی جائے گی، جب موت آ کر انسان کو اٹھا کر لے جائے گا، فرمایا کذالک الخروج، دوبارہ زندگی بھی اسی طرح ہے. آپ کئی بار دیکھتے ہیں 10 سال قحط اور ویرانی، اچانک بارشوں کا برمحل اور موقع کی مناسبت سے برسنا، اور آنن فانن دنیا کی شکل تبدیل ہونا، یہ تو دیکھتے ہو نا. کذالک الخروج، اسی طرح موت کے بعد کی زندگی اور قبروں سے نکلنے کا معاملہ ہے. اس لیے اس کا سوچ لو، اور ویسے بھی انسانیت کا رخ اسی طرف ہے. رخ سیدھا کرو، اپنا رخ سیدھا کرو تاکہ رستے سے نہ بھٹک جاؤ، اور اپنا راستہ جاری رکھو. راستہ اللہ کی بندگی ہے، زندگی کے ہر قدم پر اللہ کی مشیت کے مطابق چلنا، صحیح چلنا ہے. ان باتوں کے ساتھ ہی آج کی نشست اختتام پذیر ہے، اور انشاءاللہ بقیہ باتیں اگلے نشست میں. اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ